قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی تھی، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، تو جب آئے گی بڑی آفت، بڑی مصیبت، تو یوم یتذکر الانسان ما سعی، تو پھر اس دن انسان سوچے گا کہ اس نے کیا کیا۔ تو قیامت، بڑی آفت، بڑی مصیبت، یہ قیامت کو کہا گیا کہ جب قیامت آئے گی تو پھر انسان سوچے گا، کیونکہ اب انسان کے باقی سارے دروازے بند ہو چکے ہوں گے، باقی ساری امیدیں ختم ہو چکی ہوں گی، اور جو آنکھوں پر جو پردے ہیں وہ ہٹ چکے ہوں گے، اور اصل حقیقت آشکار ہو چکی ہوگی۔ اب انسان سوچے گا کہ ما سعی، اس کے پاس کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا ان کے سامنے جو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اب کوئی بات اندیکھی نہیں ہوگی کہ کوئی بندہ یہ کہہ چھوڑو مولوی کی باتوں میں کیوں پڑے ہو، یہ تو ایسی قصے کہانیاں ہیں، یہ تو ایسے کہنے کی باتیں ہیں۔ تو آج ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، آج جو کچھ ہے وہ سب آنکھوں کے سامنے ہے، جو کچھ ہے وہ سب آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور پھر ہوگا کیا؟ دو لوگ ہیں، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ جہنم، یہ بھڑکتی ہوئی جہنم جسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، یہ اس کا ٹھکانہ ہے، اس نے اس میں آنا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور رہا وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو خواہشات سے روکے رکھا، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ دو طرح کے لوگ دنیا میں موجود ہیں، کچھ سرکش ہیں، سرکش کا مطلب اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے باغی ہیں، رسول اللہ کے باغی ہیں، وہ دین کو تسلیم ہی نہیں کرتے، مانتے ہی نہیں، مانتے ہیں تو عمل ہی نہیں کرتے، اور ان کا مقصد صرف دنیا ہے، دنیا بنانی ہے، جس قدر ہو سکتا ہے دنیا کو بناؤ، دنیا کے لیے وہ جیتے ہیں، دنیا کے لیے وہ مرتے ہیں، اس کے لیے وہ حقوق تلفی کرتے ہیں۔ تو بس اب ہم نے بھی اسی چیز کو سوچنا ہے، دیکھنا ہے، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ، کہ کہیں ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں کہ جن کا مقصد صرف اور صرف دنیا اور سرکشی اور نافرمانی پر ہے، یا پھر ان لوگوں میں سے کہ جن کے دل میں یہ عقیدہ موجود ہے کہ ایک نہ ایک دن میں نے مرنا ہے، اور میں نے مرنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہاں میرا حساب ہوگا، کتاب ہوگا، مجھ سے میرا رب پوچھے گا، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر تم سے ضرور پوچھا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں۔ تو اللہ پوچھے گا، میرے بندے، میں نے تمہیں زندگی دی تھی، کہاں خرچ کی؟ جوانی دی تھی، کہاں خرچ کیا؟ پیسہ دیا تھا، کہاں خرچ کیا؟ یہ ساری جتنی نعمتیں ہیں، نعمتوں کے بارے میں سوال ہونا ہے، اور اس کے اس نے جوابات تیار کیے، اس کے لیے اس نے تیاری کی، تو اور اپنے آپ کو خواہشات سے روکے رکھا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے آپ کو خواہشات سے روکا۔ ان دو چیزوں کو جوڑ کر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور پہلی دو چیزوں کو بھی اللہ نے جوڑ کر بیان کیا، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، سرکشی کی اور دنیا کو ترجیح دی۔ اگر ایک ایسا آدمی اس کے پاس دنیا ہے جو سرکش نہیں ہے، نافرمان نہیں ہے، باغی نہیں ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، مطیع ہے، اللہ نے اس کو دنیا سے نوازا ہے، تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کی دنیا میں
بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے دنیا کا مال و متاع دیا، لیکن وہ مال و متاع کے باوجود اللہ کے فرما بردار رہے، نیکوکار رہے، اللہ اس کے رسول کی مان کر چلے، کوئی بری بات نہیں۔ بری بات یہ ہے کہ سرکشی کی اور دنیا ہی کو ترجیح دی۔ اگر اللہ نے دنیا دی ہے تو اس دنیا کو دین پر لاؤ، اس دنیا کو اللہ کی فرما برداری میں لاؤ، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اور ادھر بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے آپ کو خواہشات سے روکا۔ رب سے ڈرنے کا مطلب یہی ہے کہ خواہشات، جب گناہ سرزد ہو گیا تو رویا دھویا، اللہ سے معافی مانگی، اور اپنی طاقت کے مطابق وہ اپنے نفس کے پیروکار ہونے سے، اس کی خواہشات میں جانے سے اس نے اپنے آپ کو بچایا۔ نفس کی چاہت ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نفس انسان کا یہ ایک لالچی گورنر ہے۔ وہ ایک مثال سے بات کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا جسم ہے نا، یہ بھی ایک سلطنت کی طرح ہے، ایک بادشاہ کی طرح ہے۔ دل اس سلطنت کا بادشاہ ہے۔ جو انسانی ڈھانچہ ہے نا جسم، تو دل جو ہے اس جسم میں بادشاہ کی حیثیت ہے، اور عقل جو ہے وہ وزیر کی حیثیت رکھتی ہے، اور جو نفس ہے انسان کا، یہ لالچی گورنر کی حیثیت رکھتا ہے، اور باقی جو یہ اعضاء ہیں یہ اس کے لیے اس کی رعایا ہے، دیگر کابینہ ہے۔ اب لالچی گورنر جو ہے اس کو بادشاہ سے، اس کی ریاست سے، اس کی رعایا سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس کو غرض ہے اپنے آپ سے کہ مجھے کھلایا جائے، مجھے پلایا جائے، میری خواہشات پوری کی جائیں، میں ہو جاؤں بس۔ اب بادشاہ اگر یہ فیصلہ کرے کہ میں نے نفس کو نیچے رکھنا ہے اور عقل کو اوپر رکھنا ہے، کیونکہ یہ جو عقل ہے یہ وزیر ہے اور یہ بادشاہ کی وفادار ہے، یہ بادشاہ کے نفع اور نقصان کو دیکھتی ہے، سوچتی ہے، لیکن نفس وہ بادشاہ کے نفع نقصان کو نہیں دیکھتا، نہیں سوچتا۔ اب بادشاہ کا کام ہے کہ اپنی بادشاہت کو، اپنی سلطنت کو، اپنی رعایا کو ایک بہتر انداز سے آگے بڑھانے کے لیے وہ عقل کو اوپر رکھے، نفس کو نیچے رکھے۔ جب دل نے چاہ، دل تو بادشاہ ہے، کچھ بھی چاہ لے۔ اب دل چاہتا ہے کہ بھئی یہ مجھے ملے، میں نے ایسے کرنا ہے، فوراً عقل آ جاتی ہے۔ عقل کہتی ہے نہیں بادشاہ سلامت، یہ نقصان دہ ہے، اگر آپ یہ کریں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا۔ لیکن جب نفس کی طرف مائل ہوگا تو نفس کہتا ہے آنا چاہیے۔ اب تھوڑی سی دیر کے لیے ایک آپ پریکٹیکل کریں کہ ابھی اگر ہم اپنے نفس کی بات دیکھیں تو ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ یار میرے پاس ابھی عالی شان بنگلے ہوں، کوٹھیاں ہوں، پیسہ ہو، یہ جو حکومت ہے یہ ہمارے پاس ہو، یا ہمارے پاس بڑے بڑے عہدے ہوں۔ لیکن اب نفس سے چھوڑے، اب عقل سے پوچھیں تو عقل کیا کہتی ہے کہ یہ آئے گا ہمارے پاس جائز طریقے سے، حلال طریقے سے۔ اچھا حلال طریقے سے نہیں آتا، نفس سے پوچھے تو نفس کہے گا آنا چاہیے، آنا چاہیے، اور عقل سے پوچھے تو عقل کہے گی پھر جہنم ملے گی، گناہگار ہوگا۔ چلو وہاں سے پہلے یہاں کی دنیا میں تمہاری گرفت نہ ہو جائے، پکڑے نہ جاؤ، جیل میں نہ چلے جاؤ، تو عقل اس کو سمجھاتی ہے کہ ایسا نہیں، ایسا کر۔ تو اب بادشاہ کا کام ہے کہ وہ وزیر کو ہمیشہ ترجیح دے، اس کے فیصلے کو اہمیت دے، اور لالچی گورنر کے فیصلے کو نیچے دبا کر رکھے۔ تو نفس ہمارے دل کے اندر یہی ہے، یہ ہمیشہ چاہتا ہے یہ بھی آئے، یہ بھی آئے، یہ بھی آئے، اس کو کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا اپنا ہے، کیا بیگانہ ہے، کیا اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ عقل سے پوچھیے، عقل سے مشورہ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل اسی لیے دی ہے، دانش اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہر انسان کے اندر رکھی ہے، نفع اور نقصان کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے۔ تو محترم سامعین، اسی لیے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جب بھی ہمارے سامنے کوئی ایسا موقع آئے، اللہ نے ہمیں پورا اختیار دیا ہے، تنہائی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا اور میں گناہ کر سکتا ہوں،
یہ گناہ چوری کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، یہ گناہ خیانت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، یہ گناہ کرپشن لوٹ مار کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ گناہ زنا بے حیائی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میں تنہا ہوں، کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں۔ اب اس مقام پر فور نفس جائے گا ہمارا کہ کر کر کر۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ یہ وہ کتا ہے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک انسان سے گناہ کروا نہیں لیتا، جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کا بھونکنا ختم ہوتا ہے۔ لیکن اس مقام پر فوراً عقل کو حاضر کرنا ہے اور اب اپنی عقل سے پوچھنا کہ کیا تو رب کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا حساب کتاب دے لے گا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اے بندے تو نے مرنا ہے، موت کا سامنا کرنا ہے، کل حشر میں تیرا حساب و کتاب ہونا ہے۔ جب تیرا رب پوچھے گا میرے بندے تو نے کیوں کیا، تو تیرے پاس کوئی جواب ہے؟ بس۔ اور پھر وَنَعَ النَّفْسَ، کوئی روکنے والا نہیں۔ رب کا خوف تمہیں روک دے پیچھے پلٹ آؤ، اللہ کا خوف ہمیں روک دے چھوڑا ہے پیچھے آگے چھوڑ دیا ہم نے تمہیں۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ میری بنائی ہوئی جنت ان لوگوں کے لیے۔